دشمن جان کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب حاتم کی والدہ کمال صاحب کو سارے قصے کے بارے میں آگاہ کریں گی تو ان کا یہی مقصد ہوگا کہ دونوں باپ بیٹے کے آپس میں تعلقات بہتر ہو جائیں۔ وہ ان کو بتائیں گی کہ حاتم مجبور ہو گیا تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے رمشا کی جان گئی۔ وہ تو صرف ان کی فیملی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے آخرکار شادی پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اس بات کو سن کر ان کے ذہن میں آئیڈیا آئے گا کہ اگر وہ اس بات کا پتہ لگا لیں کہ یہ واقعہ ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے یا اس کی کسی کیمرے میں ریکارڈنگ ہو چکی ہے تو وہ اس کے بعد یہ سب کچھ رباب کو دکھا کر ان دونوں کا رشتہ ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گی کہ سارے واقعے کو ایک CCTV نے نہ صرف ریکارڈ کیا ہے بلکہ ایک شخص نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اسی لیے وہ بہت جلد اس کا پتہ لگا لیں گے اور وہ بتائے گا کہ کس طرح حاتم نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاڑی سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ بیچاری روتی چیختی چلاتی رہی لیکن حاتم کو اس پر رحم نہ آیا بلکہ وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد بیچاری رمشا کتنی دیر تک روڈ پر اکیلی کھڑی رہی اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس طرح کہاں سے کوئی ایسا ذریعہ بنائے کہ وہ اپنے گھر جا کر اپنی جان بچا سکے۔ لیکن آنن فانن روڈ پر ایک گاڑی نمودار ہوئی جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ گاڑی سے لوگ باہر اترے اور رمشا کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی کے اندر لے گئے۔ یہی سب کچھ اس نے دیکھا تھا اور اگلے دن اس کی لاش ملی جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اس شخص نے تو بچانے کے لیے دوڑ بھی لگائی لیکن اس وقت تک گاڑی پر وہ اسے لے جا چکے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ ان کو بتائے گا اور اس کے بعد وہ اسی کے تھرو اس کو بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ جب ظہیر کے تھرو وہ رمشا کی یہ خبر رباب تک پہنچائیں گے تو رباب کو بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ جا کر ظہیر بتائے گا کہ میں نے یہ سب کچھ اس کو بتا دیا ہے تو ساتھ ہی اس کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ جبکہ رمشا کی بہن رباب اب بہت زیادہ دکھی ہے کہ اسی قاتل کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ چیخے گی چلائے گی کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہی کی وجہ سے میری بہن کا مرڈر ہوا۔ وہ اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چیختی چلاتی گھر سے چلی جائے گی اور اپنی بہن کی قبر کے اوپر جا کر بہت زیادہ دکھی ہوگی اور یہ باتیں یاد کرے گی کہ وہ تو یہ اپنے آپ سے فیصلہ کر چکی تھی کہ قاتلوں کو سزا دلائے گی، لیکن رباب کی یہ بات کہ وہ قاتل کو سزا دلائے گی اس کو غلط محسوس ہوتی نظر آئے گی کیونکہ وہ بھی اب حاتم سے محبت کرتی تھی، لیکن حاتم کا یہ چہرہ تو اس کے سامنے کبھی بھی نہ آیا تھا کہ وہی اس کی بہن کے قتل کی وجہ بنا تھا۔ حاتم بیچارہ بھی بہت زیادہ پریشان گھر میں بیٹھا ہوگا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو رباب سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہی وہ جانے گا کہ یہ کس طرح ان کو پتہ چل گیا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کمال صاحب کی ہی کارستانی ہوگی۔ اس کی والدہ اس کو بتائیں گی کہ انہوں نے تو صرف اس لیے اس کے والد کو اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ تم باپ بیٹے کا آپس میں تعلقات جو ہیں وہ اس سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہ غصہ کرے گا کہ آپ تو کمال صاحب کو جانتی تھیں تو پھر کیوں آپ نے اس طرح کیا، کیوں آپ نے ان کو موقع دیا۔ رباب بیچاری گھر جا کر بہت زیادہ پریشان ہوگی، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آگے وہ کیا لاہ عمل اختیار کرے۔ ایک طرف تو اس کی محبت ہے اور دوسری طرف اس کی بہن کا قاتل، کسے بچائے اور کسے سزا دے، یہی وہ سوچتی رہے گی۔ جبکہ حاتم کی حالت ہر وقت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، وہ چیخے گا چلائے گا کیونکہ ہر وقت رمشا اس کے سامنے آ جایا کرے گی۔ جب بھی وہ تنہائی میں بیٹھے گا رمشا آ کر اس کو یہی باتیں کرے گی کہ سر میرا قصور کیا تھا، مجھے بچا لیں سر، پلیز مجھے بچا لیں۔ اس طرح کی باتیں وہ اس کے ساتھ کرے گی تو وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا، چیخے گا چلائے گا اور یہی لگے گا کہ جیسے وہ خودکشی کر لے گا۔ لیکن اس کی والدہ قدم قدم پر اس کو بچانے کی کوشش کریں گی اور اس کو سمجھائیں گی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خود کو سنبھالو، ایسا کچھ نہ کرنا کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچے، میں رباب کو واپس لے آؤں گی، میں اس کو سمجھا لوں گی۔ یہی باتیں کر کر کے وہ حاتم کو سمجھائیں گی، لیکن اس کے والد کے ساتھ وہ جا کر بہت زیادہ غصہ ہوں گی کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ کی ساری باتیں رباب کو بتا دیں۔ وہ کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو یہ نہیں کیا، لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کمال صاحب کا ہی کیا دھرا ہے۔ بیچارہ حاتم پریشانی میں چیخے گا چلائے گا اور اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی جائے گی۔
رباب بھی بیچاری اب پریشان ہے کہ اس کی محبت اس کے سامنے اس کی بہن کے قاتل کے روپ میں نظر آ رہی ہے۔ اس کی بہن کی تصویر اس کے سامنے جب بھی آئے گی، اسے اپنی شادی کا دن، ساتھ میں بہن کی لاش، یہ سارا کچھ اس کو ایک ایک کر کے ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بہن کی لاش سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، اس دن کی تباہی کو یاد کروں، یا میں کیا کروں، میں کس طرح کا فیصلہ کروں کہ میں حاتم کو بھی بچا سکوں اور اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ بھی۔ حاتم کو جب اپنے والد کی یہ بات پتہ چلے گی تو وہ ان کے آفس میں جا کے ان کو بہت ساری باتیں سنائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ آپ اپنی نفرت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ مجھے رباب نے جو محبت دی ہے اس نے میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دیا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو مل جاؤں گا، یہ بھول ہے آپ کی۔ جبکہ دوسری طرف ظہیر کو بھی اب یہ گلٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کو تو اس سے کوئی بھی چیز حاصل نہ ہوئی، اس کو تو صرف محض استعمال کیا گیا۔ اسی لیے اپنی والدہ سے کہے گا کہ میں سب کچھ جا کے رباب کو بتا دوں گا کہ یہ سب کچھ کیا دھرا اس کے والد کا ہے۔ غلطی تو اس سے ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا یہ تم جان نہیں سکتی، میں سب کچھ بتاؤں گا۔ اس کے بعد پولیس بھی ان سارے قاتلوں کو پکڑ لے گی اور رباب سے کہے گی کہ یہی ہے، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ رباب اب فیصلہ کر لے گی کہ وہ حاتم کے احسانات کا بدلہ یہی دے گی کہ وہ اس کا نام اس رپورٹ میں نہیں بتائے گی۔ اسی لیے حاتم اس طرح تو یہاں سے بچ جائے گا، لیکن رباب فیصلہ کر لے گی کہ زندگی میں آج کے بعد وہ حاتم کی شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ جبکہ ظہیر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ جو کچھ ہوا میں تو اپنے آپ کو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں رباب اگر واپس تمہاری بہن آ جاتی تو میں اس کو معاف کبھی بھی نہ کرتا۔ لیکن اس کے والد بھی بہت زیادہ غصہ ہوں گے کہ حاتم نے ہم سب کو دھوکہ دیا، میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اس کی والدہ آ کر ان کو سمجھائیں گی کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی تھی تو آپ لوگ یہ یاد کریں کہ میرے بیٹے نے آپ لوگوں پر کتنے احسانات کیے، کیا آپ لوگ اس کی ایک غلطی کو نہیں معاف کر سکتے؟ اسی طرح وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گی، لیکن اس کے والد یہی کہیں گے کہ جو کچھ بھی فیصلہ کرنا ہے رباب نہیں کرنا ہے۔ آگے رباب کے اوپر ہوگا کہ وہ فیصلہ کیا کرے گی۔ ناول کے اینڈ میں تو یہ بتایا جائے گا کہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گی اور حاتم خودکشی کر لے گا، لیکن ڈرامے کی سٹوری میں آپ اس میں ذرا سٹوری چینج دیکھیں گے، اسی لیے کہ ڈرامے کی جو ڈرامائی تشکیل دی جاتی ہے اس میں سٹوری کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔